اس کی مشغولیت میں ایک گواہ کا کی گواہی قابل قبول نہ ہوگی۔ مان لو میرا کسی پر قرض ہو تو اصل تو جو ہے ذمے کا بری ہونا ہے، مقروض نہ ہوں میں، یا کسی کے اوپر کسی کا قرض نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ لی اعلی فلان دراہیم، یا میرے فلاں پر اتنا قرض ہے، اتنے دراہیم ہیں، تو اب جو ہے اس میں ایک آدمی کی گواہی مقبول نہ ہوگی اگر سامنے والا جو مقروض جس کو بتا رہا ہے وہ اگر اقرار نہ کرتا ہو۔ اقرار کر لے گا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، پھر گواہی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ الاصل براۃ الذمہ، اصل تو ذمے کا بری ہونا ہے، ولذا لم يقبل فی شغلها شاہد واحد، اسی وجہ سے اس ذمے کی مشغولیت میں، یعنی کسی کو مقروض قرار دیا جائے تو اس کی مشغولیت میں جو ہے ایک گواہ کی گواہی قبول نہ ہوگی۔ ولذا کان القول قول المدعی علیہ، تو اسی وجہ سے قول جو ہے مدعی علیہ کا بات مدعی علیہ کی مانی جائے گی۔ کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میرا فلاں پر قرض ہے تو وہ مدعی ہوا، اور جس کے تعلق سے دعویٰ کر رہا ہے وہ ہوا مدعی علیہ۔ تو اب اس میں جو ہے بات اگر مدعی علیہ اقرار نہیں کرتا ہے تو ایک گواہ کی گواہی سے اس پر کسی کہنے والے کا حق جو ہے ثابت نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا وَلِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعِ عَلَيْهِ، اسی وجہ سے قول تو مدعی علیہ کا ہوگا، لِمُوَافَقَتِهِ الْأَصْلَ، اس کے اصل کے موافق ہونے کی وجہ سے، کہ مدعی علیہ کا جو قول ہے وہ اصل کے موافق ہے، کہ اصل کیا ہے؟ ذمے کا بری ہونا۔ والبینۃ علی المدعی لدعواہ ما خالف الاصل، اور بینہ جو ہے یہ مدعی پر ہے لدعواہ مخالف، اپنے دعویٰ پر، یعنی مدعی اپنے دعویٰ پر بینہ پیش کرے ما خالف الاصل، کیونکہ اس کا دعویٰ جو ہے اصل کے خلاف ہے، اصل ذمے کا بری ہونا ہے۔ اب وہ جو ہے اپنے قرض سے دوسرے کے ذمے کو جو مشغول کر رہا ہے تو یہ دلیل دے، ورنہ بات جو ہے بینہ پیش نہ کر سکا تو بات مدعی علیہ کی ہی مانی جائے گی جو انکار کرتا ہے۔ فَإِذَا اخْتَلَفَ فِي قِيمَةِ الْمُتْلَفِ وَالْمَغْصُوبِ، اور جب وہ دونوں یعنی بائع اور اچھا وہ دونوں جو ہے مدعی مدعی علیہ متلف کی قیمت میں کوئی چیز تلف ہو گئی تھی یا کسی نے چھین لی تھی، اب جو اس کی قیمت کے سلسلے میں اختلاف ہے، جس کی تھی وہ یہ کہتا ہے مان لو میری جو ہے 500 روپے کی تھی، وہ کہتا ہے 200 روپے کی تھی، تو اب جو ہے اس میں فالقول قول الغارم لأن الاصل البراۃ، تو قول جو ہے وہ اس کا جو قرض دار ہے اس کا ہے، جس کے ذمہ ثابت کر رہا ہے، کیونکہ اصل جو ہے البراۃ اما زاد، اصل تو اس سے برات ہے جو زائد ہے، یعنی زائد سے بری ہونا ہے، لہذا اسی کی بات مانی جائے گی۔ وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ أَوْ حَقٍّ قَبْلَ تَفْسِيرِهِ بِمَا لَهُ قِيمَةٌ، اور اگر کسی نے اقرار کیا کسی چیز کے حق کا کہ یعنی مجھ پر فلاں کا حق ہے، او کسی چیز کا وہ حقین یا کسی حق کا قبل تفسیرہ بما لہ قیمت، یعنی اس کی قیمت کو واضح کرنے سے پہلے، اس بات کی تفسیر سے پہلے کہ اس کی قیمت کیا ہے، بس کسی شے کے اپنے ذمے ہونے کا، یا اس نے جو ہے اقرار کر لیا یا کسی حق کا کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، لیکن اس کی وضاحت کہ اس کی قیمت کیا ہے یا کتنا ہے، اس کی مقدار کی یا نہ ہوئی، فالقول للمقر مع یمینہ، تو قول جو ہے مقر کے لیے ہے اس کی یمین کے ساتھ، یعنی اگر وہ یہ کہتا ہے 500 اور مقر، اور دوسرا جس کے لیے اقرار کر رہا ہے وہ کہتا ہے 1000 مثال کے طور پر، تو بات مقر کی مانی جائے گی۔ فالقول للمقر مع یمینہ، تو قول مقر کا ہے اس کی یمین کے ساتھ، قسم کے ساتھ، قسم دلا کر، ولا يرد علیہ ما لو اقر بدراہم، اور رد نہ کیا جائے گا اس پر جب اس نے اقرار کیا چند دراہم کا۔ فإنهم قالوا، کیونکہ فقہاء نے کہا ہے تلزمہ ثلاث دراہم، اس صورت میں 3 درہم، جب اس نے یہ کہا کہ لی فلان
علیہ دراہم، سنا کہ مجھ پر چند دراہم ہیں۔ تفسیر نہیں ہو کہ وہ چند کتنے ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 100 ہیں، 50 ہیں، 1000 ہیں، 500 ہیں۔ تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ تو کہا دراہم ہے، لیکن دینے کی بات آئی تو اس نے کہا تین ہیں، اس سے زیادہ کا وہ اقرار نہیں کرتا ہے۔ تلزمہ ثلاثۃ دراہم، تو اس پر 3 دراہم جو ہے لازم ہو جائیں گے، لأنہا اقل الجمع، کیونکہ 3 جمع کا اقل ہے، سب سے کم جمع جو ہے وہ 3 ہے عربی میں۔ فارسی میں تو 2 پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے اردو زبان میں، انہوں نے دراہم کا لفظ بولا۔ لأنہا اقل الجمع مع فی اختلافا، اس لیے کہ اقل جمع جو ہے وہ 3 ہے، باوجود یہ کہ اس میں اختلاف ہے۔ فقیلا، کہا گیا اقلہ اثنانی، کہ اس کی کم اقل جمع جو ہے 2 ہے۔ فینبغی ان یحمل علیہ، تو مناسب ہے کہ اسی پر چاہیے کہ اسی پر محمول کیا جائے۔ لأن الاصل البراءت، کیونکہ اصل تو برات ہے، کس سے؟ اب یہاں پر وہ 2 یا 3 کا تو اقرار، دراہم کا اقرار کیا ہے، تو زائد کے زائد سے جو ہے بری ہونا ہی اصل ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے 2 یا 3 ہوں گے۔ لأننا نقول المشہور انہ ثلاثۃ، کیونکہ ہم کہیں کہ مشہور یہ ہے کہ دراہم سے جمع اقل جمع جو ہے 3 مراد ہوگا۔ وعلیہ مبنی الاقراری، اور اسی پر جو ہے اقرار کا مبنی ہے۔ قاعدہ من شک هل فعل شیئا ام لا، کسی کو شک ہوا کہ اس نے کچھ کیا یا نہیں کیا، فالاصل انہ لم یفعل، تو اصل یہ مانی جائے گی کہ اس نے جو ہے نہیں کیا۔ کوئی کام ہے، کوئی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، شک ہو رہا ہے اسے، تو کہنے وقت کے اندر یہ شک ہوتا ہے تو جو ہے اپنی نماز میں کہ ادا حاملہ ہوتی ہے، تو اس صورت میں پھر جو ہے نماز کو لوٹائے گا، دوبارہ پڑھے گا، اور وقت نکلنے کے بعد شک ہوا، پہلے تو یہ تھا کہ پڑھ لی، بعد میں نہیں پڑھی، وقت نکلنے کے بعد دہرانے کا حکم نہیں ہے اس کو، وقت کے اندر یہ شک ہوا تو لوٹائے گا۔ من شک هل فعل شیئا، کسی چیز کو شک ہوا، کسی کو کیا اس نے کوئی چیز کچھ کیا ہے نہیں کیا ہے، نماز وغیرہ یا کوئی کام، فالاصل انہ لم یفعل، تو اصل یہ ہے کہ اس نے نہیں کیا، تو کرے وہ تدخل فی قاعدۃ اخری، لیکن اس وقت کے ہوتے ہوئے وتدخل فیہا قاعدۃ اخری، اور اس میں ایک دوسرا قاعدہ داخل ہوگا۔ من تیقن الفعل، جس نے فعل کا تیقن کیا، وشک فی القلیل والکثیر، اور قلیل اور کثیر میں شک ہے، حمل علی القلیل، تو قلیل پر محمول کر دیا جائے گا، لأنہ المتیقن، لأنہ المتیقن، وہی جو ہے متیقن ہے، الا ان تشتغل الذمۃ بالاصل، مگر یہ کہ جب ذمہ مشغول ہے اصل کے ساتھ، فلا یبرأ الا بالیقین، تو بری نہ ہوگا مگر یقین کے ساتھ، یقین اس بات کا ہو جائے کہ ہم دے چکا ہے۔ وہذا الاستثناء راجعون الی قاعدۃ ثلاثۃ، اور یہ استثناء جو ہے تیسرے قاعدے کی طرف لوٹ رہا ہے، ہی ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، کہ انہوں نے یہ کہا کہ جس کو کسی فعل کا تیقن حاصل ہو اور قلیل کثیر میں شک ہو، تو قلیل پر محمول کر دیا جائے گا، تو اس لیے کہ وہی متیقن ہے، مگر یہ کہ ذمہ جب اصل کے ساتھ مشغول ہے، کہ مراد اصل سے کیا ہے؟ فعل ہے، تو اب جب اصل کے ساتھ ذمہ مشغول ہے، اب بری ہونا، فلا یبرأ الا بالیقین، تو بری نہ ہوگا مگر یقین کے ساتھ۔ یہ استثناء راجع ہے تیسرے قاعدے کی طرف، ہی ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، کہ جو چیز یقین کے ساتھ ثابت ہو وہ جو ہے یقین ہی سے مرتفع ہوتی ہے، شک وغیرہ سے ختم نہیں ہوگی، والمراد، اور یقین سے مراد نہیں ضمن غالب ہے۔ ولذا قال فی المنطقۃ ولو لم يفته من الصلاة شیء واجب ان يقضي صلاة عمره منذ ادرک لا يستحب ذلك الا اذا كان اکبر ظنه فسادها بسلب الطہارۃ، ملتقط میں ہے، اور اگر اس سے واجب واجبات نماز میں سے کوئی چیز نہ چھوٹی تو ہاں
تو اس پر نہیں ہے کہ یقضیہ سلاتا عمر ہی منذ ادرکا، جب سے وہ بالغ ہوا ہے اپنے عمر کی نمازیں جو ہے قضا کرے، تو لا یستحب ذالک، یہ جو ہے مستحب نہیں ہے اس پر، الا اذا کان اکبر ظنہ، فساد ہوا، مگر جب اس کا ظن غالب اس کا فساد ہو، یعنی مان لو نماز ہی ہے، کوئی واجبات نماز میں سے اس سے نہیں چھوٹا، تو اب اسے کچھ شک ہو رہا ہے کہ میرا پتہ نہیں قاعدہ اولا نہ چھوٹ گیا ہو، جو چیز واجبات میں سے ہے کہ وہ چیز نہ چھوٹ گئی ہو، خالی شک ہے، تو اس بنیاد پر مستحب یا بہتر نہیں، مستحب سے مراد ضروری ہوگا، یہ تو اس پر لوٹانا ضروری نہیں ہے، مگر ہاں اگر ظن غالب یہ ہے کہ میرا قاعدہ چھوٹ گیا، میرا کوئی واجب چھوٹ گیا، تو اس صورت میں جو ہے، مگر جب ظن غالب اس عبادت کا فساد ہو، ہاں سلب طہارت کے ذریعے طہارت زائل ہو گئی تھی، اس بات کا ظن غالب ہوا، تو اس صورت میں تو پھر وہ لوٹائے گا، او ترکی شرط نے کوئی شرط چھوٹ گئی تھی، فَإِنَّ إِذٍ يَقْضِي مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ، تو اس وقت جو ہے قضا کرے گا جو اس کے ظن پر غالب ہے، وما زاد علیہ، اور جو اس پر زائد ہے، یکرہ یہ مکروہ ہے، لورود النہی عنہ، نہیں کہ اس سے وارد ہونے کی وجہ سے، شکا فی صلاۃ حل صلی حملہ، کسی کو شک ہوا نماز میں کہ اس نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اعادہ فی الوقت، تو وقت کے اندر جو ہے اعادہ کرے گا، یہ شک ہو گیا نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، تو وقت کے اندر اعادہ کرے، شک فی رکوع او سجود وهو فیہا، اور اگر اسے شک ہوا رکوع یا سجدے میں کہ میں نے سجدہ چھوٹ گیا، ایک دو نہیں کرے ایک کرا، یا رکوع نہیں کرا، میں نے سجدے میں پہنچ گیا، رکعت پوری کر لی، اور بعد میں یہ شک ہو رہا کہ رکوع نہیں کرا اس نے، یہ سجدے میں شک ہو گیا، وہ ہوا فیہا، اسی میں ہے نماز کے اندر موجود ہے وہ ابھی، تو اعادہ نماز کو لوٹائے، یا اس سجدے کو جو چھوٹا اس کو، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا فَلَا، اور اس کے بعد ہے تو نہیں لوٹائے گا، وہیں شکا، اور اگر اس کو شک ہوا نہ کم صلی، اس نے کتنی نماز پڑھی، فَإِنْ كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اگر پہلی مرتبہ استانفا دوبارہ پڑھے، احسن پڑھے، وَإِنْ كَسَرَ، اور اگر بار بار ایسا ہوتا رہتا ہے، تحرّا کرے، وَإِلَّا أَخَذَ بِالْعَقْلِ، ورنہ عقل پر جو ہے محمول کرتے ہوئے، عقل سے دلیل پڑھتے ہوئے پڑھ لیں، مان لو اس کو شک ہوا کہ میں نے 3 پڑھی یا 2 پڑھی 4 والی، تو اگر یہ شک پہلی مرتبہ ہے تو دوبارہ پڑھ لے، اور پہلی مرتبہ ہوتا رہتا ہے تو تحری کرے، غور کرے، اور غور کرنے کے بعد جو ہے اس کا دل جمتا ہے کہ تو وہ کم پر محمول کرے، یعنی 3 اور 4 میں شک ہو رہا ہے تو 3 ہی جو ہے پڑھ لے، وَهَذَا إِذَا شَكَّ فِيهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ، یہ اس وقت ہے جب اس کو شک جو ہے فارغ ہونے سے پہلے ہوا نماز میں، اور نماز سے فارغ ہو گیا، پھر شک ہو رہا ہے میں نے 2 پڑھی کہ 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، اور ایک طرف یہ ہے کہ پڑھ لی ہے، تو فارغ ہونے کے بعد جو ہے اعادہ کوئی ضروری نہیں، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اگر اس کے بعد ہے تو اس پر کوئی چیز نہیں ہے، إِلَّا إِذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ، مگر اس کو یاد آیا فارغ ہونے کے بعد، أَنَّهُ تَرَكَ فَرْضًا، کہ اس نے فرض کو جو ہے چھوڑ دیا تھا، کوئی فرض چھوٹ گیا تھا اس سے، وَشَكَّ فِي تَعْيِينِهِ، کوئی فرض چھوٹ گیا نماز میں اس سے، لیکن اس کی تعیین میں شک ہے کہ وہ رکوع چھوٹا ہے، سجدہ چھوٹا ہے، یا قرأت چھوٹی، یا خروج بسمعی چھوٹا، یا جو قیام چھوٹا، ان چیزوں میں شک ہے اسے، لیکن بس یہ کہ کوئی فرض چھوٹ گیا اتنا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں وَشَكَّ فِي تَعْيِينِهِ، لیکن اس کی تعیین میں شک ہے، قالوا فقہا نے کہا یسجد سجدۃ واحدہ، تو ایک سجدہ کرے گا، ثم یقول، پھر قاعدہ کرے گا، ثم یقوم، پھر جو ہے کھڑا ہو جائے گا، فیصلی رکعتن، پھر وہ جو ہے ایک رکعت پڑھے گا 2 سجدوں کے ساتھ، پھر قاعدہ کر لے گا، ثم یسجد للسہوی، پھر سجدہ سہو کرے گا، وقضا فی فتح القدیر، اور اسی طرح سے جو ہے فتح القدیر میں ہے، وَلَوْ أَخْبَرَ عَدْلٌ بَعْدَ سَلَامِهِ أَنَّكَ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَشَكَّ فِي صِدْقِهِ وَكِذْبِهِ، اور اگر بعد سلام کے کسی عادل نے اس کو خبر دی کہ آپ نے ظہر کی نماز 4 پڑھ لی ہے، اور اسے شک ہوا
خبر دینے والے کے صدق یا کذب میں، فَإِنَّهُ يُعِيدُ احتیاطًا، تو وہ احتیاطاً نماز لوٹائے گا، ہو سکتا تین پڑھی ہو چار نہ پڑھی ہو۔ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي صِدْقِهِ شَكٌّ فِي الصَّلَاةِ، اس لیے کہ اس مخبر کے تعلق سے شک گویا کہ اس کی نماز میں شک ہے، تو لہذا لوٹا لے گا احتیاطاً ولو وقع اختلاف بین الامام والقوم، اور اگر اختلاف واقع ہوا ہو امام اور قوم کے درمیان کہ امام صاحب کو دھیان یہ ہے کہ نہیں میں نے جو ہے چار پڑھ لی، کسی کو ذہن میں آ رہا ہے مقتدی کو تین پڑھی ہیں، تو کہہ رہے ہیں قوم شک واقع ہوا امام اور قوم کے درمیان، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى يَقِينٍ، اگر امام یقین پر ہے لا یعیدو تو اعادہ نہیں کرے گا، وَإِلَّا عَادَ، اور اگر یقین نہیں امام کو تو اعادہ کر لے۔ قضا فی الخلاصہ، اسی طرح سے خلاصے میں وَلَوْ صَلَّى رَكْعَةً بِنِيَّةِ الظُّهْرِ، اور اگر کسی نے ایک رکعت نماز پڑھی ظہر کی نیت سے، شروع کی تھی نماز ظہر کی، ایک رکعت ظہر کی نیت سے پڑھ لی، ثم شک فی الثانیۃ انہ فی العصر، پھر اسے شک ہوا دوسری رکعت میں کہ وہ تو عصر کی نماز میں ہے، اب جو ہے عصر کی نیت اس نے کر لی تھا، ثم شک فی الثالثۃ، پھر تیسری میں شک ہوا انہ فی التطوع، کہ نفل نماز میں ہے، ثم شک فی الرابعۃ، پھر چوتھی میں شک یہ ہوا انہ فی الظہر، کہ وہ ظہر میں قالوا یقول فی الظہر، تو کہہ رہے ہیں ظہر میں پڑھا جائے گا، والشک لیس بشیء، شک جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، یہ کہ وہ شروع تو اس نے ظہر کی رکعت سے کری تھی، پھر بعد میں شک ہونے لگا کہہ رہے عصر کی ہے۔ وَلَوْ تَذَكَّرَ مُصَلِّي الْعَصْرِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً، اور اگر جو ہے عصر کے نمازی کو یاد آیا کہ اس نے سجدہ چھوڑ دیا، وَلَمْ يَدْرِ هَلْ تَرَكَ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ الَّذِي ہوا فیہا تحرّا، اور یہ نہیں جان رہا کہ کیا اس نے سجدے کو چھوڑا ہے ظہر کی نماز کا سجدہ یا عصر کا، جس میں وہ ابھی ہے موجود ہے عصر کی پڑھ رہا ہے، تحرّا تو غور کرے، فَإِن لَمْ يَقَعْ تَحَرِّيهِ عَلَىٰ شَيْءٍ يُتِمُّ الْعَصْرَ، اب اس کی تحری کسی چیز پر نہیں جم رہی ہے تو عصر کی نماز مکمل کر لے گا، وَيَسْجُدُ سَجْدَةً وَاحِدَةً، اور ایک سجدہ کرے گا، ثُمَّ يُعِيدُ الظُّهْرَ احتیاطاً، پھر ظہر کو لوٹا لے گا احتیاطاً، پھر ثُمَّ يُعِيدُ الْعَصْرَ، پھر عصر کا اعادہ کرے گا، فَإِن لَمْ يُعِيدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اور اگر اس نے اعادہ نہیں کیا وقت نکل گیا، پھر اس کے بعد کوئی جو ہے اس پر چیز نہیں ہے۔ وفی المجتبی اذا شک انہ کبر الافتتاح اولی، اسے نماز پڑھنے کھڑا ہوا، نماز چالو ہو گئی اس کی، لیکن اسے یہ شک ہو گیا کہ اس نے تکبیر تحریمہ یعنی افتتاح کے لیے تکبیر کہی ہے یا نہیں کہی ہے، او حل احدث اولا، یا یہ شک ہوا حل اس کو حدث لائق ہوا یا نہیں ہے، او ہے اصابت النجاست سبب اولا، اور اسے شک لائق ہوا کہ نجاست اس کے کپڑے کو پہنچی ہے نہیں، او مسح راسہ، یا مسح راس میں شک ہوا کہ اس نے اپنا سر کا مسح کیا ہے اولا یا نہیں کیا، استقبلا ان کان اول مرۃ والا فلا، تو وہ دوبارہ پڑھ لے اگر پہلی مرتبہ ہے، واللہ فلا، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ چلیے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔